لیکن پھر آپ کہیں گے کہ دوسری طرف چلے گئے ہو, یہاں پہ NLC کی موجودگی میں کوئی ٹرکنگ کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. نہ ریلوے ہو سکتی ہے نہ کچھ اور ہو سکتا ہے. NLC کا قصور نہیں ہے. NLC یس نہیں, NLC کا قصور نہیں, قصور یہ ہے کہ آپ سسٹم تو بننے کو نہیں دیتے. دیکھیں خود نہیں بننے دیتے نا سر. مجھے بتائیں, اب نیازی ایکسپریس بہت بڑی ہے, میں بسیں لیتا رہا ہوں اسلام آباد تک, ٹھیک ہے, کیونکہ میں تو آپ کا VIP نہیں نہ ہوں, تو میں بسیں لیتا رہا ہوں اسلام آباد تک. میں نے دیکھا نیازی ایکسپریس, فیصل موورز, ٹھیک ہے, ڈیوو, یہ بہت بڑی کمپنی بن گئی ہیں سر. وہ لاجسٹکس میں آپ دیکھیں, لاجسٹکس میں پاکستان میں یہ جو فریٹ کی لاجسٹکس میں بات کر رہا ہوں, کون سی کمپنیز ہیں سر؟ نہیں, یہ کر رہی ہے فیصل موورز, NLC کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں سر. دیکھیں آپ پلاننگ کمیشن میں, میری ایک بات سن لیں سر, پلاننگ کمیشن میں دیکھیں آپ ان کو دیکھتے رہے ہیں, میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں اگر چائنا کے ساتھ اپنا لائزن کر لیں اور ریجن کی پاور بن جائے, مجھے کیا اعتراض ہے جی؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں تو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ریفارم اگر آپ کریں, کمپیٹیٹو مارکیٹس بنائیں, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. جو آپ کی NLC پہ جو آپ کی آبجیکشن وہ یہ ہے کہ اگر مارکیٹ انکمپیٹیٹو ہے, اگر مارکیٹ کمپیٹیٹو ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اسی لیے میں بار بار اپنے بچوں کو کہتا ہوں, اور یہ فریم ورک میں بھی ڈالا تھا کہ بھائی مارکیٹ کے اوپر سوچیں. ہم سیکٹر پہ سوچتے ہیں, مارکیٹ پہ نہیں سوچتے. تو میری جو ساری کوشش ہے کہ جن سیکٹرز کو ہم نہیں اسٹڈی کرتے ان پہ ہم روشن. فار ایگزامپل ایگریکلچر ہم دیکھتے ہیں وہی پرانے طریقے سے کہ جی وہ دیکھیں نا, وہ اس کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے, وہ انڈیا سے ہم کم ہیں, اور وہ پانی نہیں ہے, اور یہ اس قسم کی باتیں ہم سوچتے ہیں. انپٹ بھی سوچتے ہیں اور آؤٹ پٹ. وی نیور تھنک مارکیٹ. ایگریکلچر میں مارکیٹ کہاں ہے؟ میں تو کہتا ہوں ایگریکلچر میں مارکیٹ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیکاز آپ نے سب کچھ یا حکومت کو بیچنا ہے یا حکومت نے آپ کو دینا ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ مارکیٹ تو ہے نہیں لینڈ کی مارکیٹ. مطلب ایک بندہ 2 ایکڑ کا زمین لے کے بیٹھا, بیچ کے نہیں دیتا, بکتی نہیں اس کی. ٹھیک ہے نا, تو یہ باتیں ہمیں سمجھنی ہے. تو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا یہ مطلب تھا کہ یہ پولیٹیشین جو ہیں یہ اپنا گٹھ جوڑ کی بات کریں گے, یہ کارٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں. یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایز این اکانومسٹ دیکھتا ہوں, دیٹ از اے کارٹل آپریٹنگ, کہ جی ہم مل جائیں گے اور ہم رول کریں گے, پہلے تم دوسرا میں. دیٹس ناٹ ڈیموکریسی. ہمیں ڈیموکریسی چاہیے وہ جو کہ ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ ہو, جہاں آپ بھی الیکشن لڑ سکیں, میں بھی لڑ سکوں. یہ نہیں کہ فلانے کا بیٹا صرف آئے گا. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو ہیو این اوپن کمپیٹیٹو مارکیٹ. ٹھیک ہے, اینڈ سیکنڈلی وی ہیو دا مارکیٹ انڈر پریشر. یہ نہیں کہ 5 سال تمہیں ملیں گے. بھائی ہم تو کہتے ہیں 3 سال ملیں, بھائی 5 سال کیوں, ٹرم کیوں 5 سال رکھیے, 3 سال رکھو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ نہیں کہ ایک الیکشن ہوگی, پروونشل الیکشن سیپریٹلی کیوں نہیں ہوتی؟ وائی ان پروونشل الیکشن ہیلڈ ایوری 2-3 ایئرز سیپریٹلی. ٹھیک ہے, پھر لوکل گورنمنٹ کیوں نہیں آتی؟ لوکل گورنمنٹ کے بغیر ڈیموکریسی کوئی نہیں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے سر, لیکن آپ نہیں سمجھتے, بات کریں جی, ایک ویسے نہیں سمجھتے آپ کہ سر یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں توڑتی اور بناتی ہے, یہ بھی اس فیلڈ سے نکلے, اپنا کام کریں جو یہ کرنا چاہتے ہیں, جو بہتر سمجھتے ہیں. یہاں پہ بھی تو ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے نا. بالکل ٹھیک ہے, بٹ میں آپ کے ساتھ ایک اور اس چیز پہ بھی ہم نے بڑی ڈیبیٹ کی تھی اور پھر کرنے کو تیار ہے. میرا خیال سول ملٹری ایک بہانہ بن گیا ہمارا. اسی ہم لوگ بہت سست لوگ ہیں, ہم لوگ زیادہ دماغ نہیں لڑایا جاتا, ہمارا دماغ ختم ہو جاتا ہے, ہم لوگ نہیں زیادہ زور لگا سکتے. پتہ نہیں کیا, مطلب میرا خیال ہمارا DNA کچھ فرق ہے. ہم سول ملٹری کو یوز کرتے ہیں ایز این ایکسکیوز ناٹ ٹو تھنک. مہتاب صاحب آپ کور کرتے ہیں اکانومی, آپ پلاننگ کمیشن منسٹری آف فائنانس کور کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کتنی چیزیں جس میں ملٹری انٹرفیئر کرتی ہے اکانومی میں؟ ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اب CDWP میں کوئی نہیں زیادہ, مطلب شاید اکا دکا ہوتا ہوگا, بٹ باقی تو وہ نہیں کچھ پروجیکٹس ان کے ہوتے ہیں لیکن کر سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں دوسری ٹیکسیشن میں وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, ٹیکس ریل اسٹیٹ میں کہتے ہیں. اچھا باتیں آتے ہیں اس پہ, آتے چلیں ریئل اسٹیٹ میں کہتے ہیں, بٹ مجھے ایک بات. اچھا سر ویسے چلے چھوڑے, یہ تو لمبی ڈیبیٹ ہے. ایک اور اگر مجھے اجازت دیں, بتائیں. آپ سر ان چند اکانومسٹ میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہمیں ٹیکس ریونیوز جتنا ہم دیتے ہیں کوئی نہیں دیتا, ہمیں ایکسپینڈیچرز میں بات کرنی چاہیے, وہاں پہ پرابلم ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ بڑی سمپل ہے جی, آپ انرجی میں تقریباً 1.5 ٹریلین روپیہ ہر سال لوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ باقی PSC میں تقریباً 1 ٹریلین لوز کرتے ہیں. آپ ویٹ پرچیز میں تقریباً پتہ نہیں 100-200 بلین لوز کرتے ہیں. آپ ریلوے میں 100 بلین لوز کرتے ہیں. PIA میں 60 بلین لوز کرتے ہیں. اگر آپ اس سب چیز کو ملا لیں تو آپ تقریباً 3 ٹریلین تو سال کا آپ گوا رہے ہیں. ادھر سے آپ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں. آن بکس تو لیتے نہیں ہیں ہم. جی, پھر ٹرانسپیرنسی کا ایشو ہے. کس کا؟
ऑन बुक्स तो लेते ही नहीं है जितने फिगर्स आप बता रहे हैं. हाँ नहीं लेते ना, तो फिर मैं कह रहा हूँ हम तो सोचे ना, ये हमारा तो काम है ना सोचना कि भाई एक तरफ से आप लीक कर रहे हैं, ठीक है, और आप लीक कर रहे हैं उतना ही जितना आप रेवेन्यू ले रहे हैं, ठीक है. अच्छा, इस लीक को आपने बंद नहीं करना, और ये तो आप कल देखें ना, अगर आपका कोई वाटर टैंक है, आप उसको भरी जा रहे हो, नीचे से पानी निकली जा रहा है, तो आपको क्या कहूँगा, ठीक है ना. तो मसला तो ये है कि यहाँ तो बदमाशी पे बदमाशी है. भाई खुदा के वास्ते आपको 15 साल हो गए हैं, आप इन चीजों को फिक्स नहीं कर सके. सही है सर, ठीक है ना. तो मेरा गुजारिश है, और टैक्सेशन को ले लें आप प्लीज. हमारा सिस्टम क्या है मुझे बताएं. मैंने कल ही वो सिविल सर्विस एकेडमी में भी लेक्चर किया था, तो मैंने ये कहा, FPR के बंदे थे, मैंने कहा मुझे बताएं, विदहोल्डिंग टैक्स 70% रेवेन्यू वहां से इकट्ठा होता है, तो फिर आप घर चले जाएं, हम विदहोल्डिंग का निजाम चला लेते. आप इनकी तनख्वाहें तो बंद कर देना. अगर ये काम कोई नहीं कर रहा है तो विदहोल्डिंग में कर रहे हैं तो फिर. अच्छा, दूसरी चीज, मुझे वो साहब कहते हैं कि जी नहीं पूरी दुनिया में विदहोल्डिंग होता है. मैंने कहा मुझे बताते हैं प्लीज. इनकम पे होता है, मैं मानता हूँ आपकी मेरी इनकम पे होता है, जरूर होता है, बट इस पे नहीं होता. स्कूल फीस पे नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, बिजली पे नहीं होता, सेलफोन पे नहीं होता. मैंने कहा जी ये सेल्स का निजाम है, आप सेल्स के निजाम पे इनकम टैक्स के नाम पे सेल्स टैक्स ले रहे हैं. लेट्स बी क्लियर, ठीक है ना, आप सेल्स टैक्स ले रहे हैं, उसको आप विदहोल्डिंग कह रहे हैं. मैंने कहा जी ये कोई निजाम तो नहीं है ना, फिर ये तो एक तरफ VAT ले रहे हैं, फिर विदहोल्डिंग भी ले रहे हैं. आई मीन बी क्लियर. आप क्लैरिटी लाना नहीं चाहते. मैंने कहा जी फिर इसके अंदर मसला तो ये है ना कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं. इस पे तो मैं बार बार लिख चुका हूँ, मेहताब साहब एक ही चीज आती है, पता नहीं हमारे बच्चे अब पीछे रह गए हैं, तो कोई पता नहीं किसी ने ये पढ़ी कि नहीं पढ़ी. एक स्टोरी जरूर पढ़ानी चाहिए बच्चों को, रॉबिन हुड की. तभी गोरा तरक्की कर गया. रॉबिन हुड में था, जो शेरिफ थी, जो हुकूमत थी, वो टैक्स पे टैक्स लगाई जाती थी. रॉबिन हुड एक डाकू बन गया, उसने हुकूमत से पैसे लेके गरीबों को देने शुरू किया. हीरो स्टोरी का रॉबिन हुड होता है, हीरो स्टोरी का रॉबिन हुड होता है, बिकॉज वो उनके टैक्स के पैसे चुरा के वापस करता है गरीबों को. ठीक है, तो मेरा मतलब अगर आपने ये निजाम बनाना तो फिर तो हम तो रॉबिन हुड की कदर करेंगे ना, हम शेरिफ की कदर तो नहीं ना करेंगे. निजाम ठीक करें यार. इधर से पैसा, इधर से पानी जा रहा है, इधर से पानी हमसे छीन के डाल रहे हैं, क्या तो पियो ना, पानी इधर डालो क्योंकि वो गिरेगा नीचे. सही है सर, बिल्कुल ठीक है. अच्छा सर, आखिरी सवाल है आपसे, ये सिविल सर्विस रिफॉर्म्स सर हमारी जिंदगी में हो सकती हैं या भूल जाएं? नहीं, पहले तो बताएं ना कि रिफॉर्म आप करना क्या चाहते हैं सर. मसलन आज पे एंड पेंशन कमीशन पे जो मैडम है, जो आपके जमाने में कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करती थी, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है, कर दी है फाइनेंस मिनिस्टर को. जी कर दी है. अच्छा, मीटिंग एक की है उन्होंने. उस मीटिंग में उन्होंने कहा है जी कि आप मोनेटाइजेशन की जो है ना वो एक्सप्लोर करें कि कितनी उसकी कॉस्ट है और कैसे हो सकता है. एक तो थोड़ा सा मोनेटाइजेशन को हम अगर सिंपल कर ले ताकि आम लोगों को समझ भी आ जाए, कि वो कहते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और सैलरीज. तो इससे मुराद ये है कि बजाय इसके हुकूमत लोगों को घर दे या गाड़ियां दे या फ्लैट्स दे, उनको सीधे सीधे पैसे दे. वो जहां पे रहना चाहे खुद रहें, जो गाड़ी इस्तेमाल करना चाहे खुद इस्तेमाल करें. बिल्कुल. क्या पॉसिबल है सर? ये पूरी दुनिया यही कर रही है. मतलब आप, मेरा ख्याल पाकिस्तान, मेरा ख्याल आप कोई शायद कुछ 4-5 अफ्रीकन मुल्क होंगे, बाकी सब जगह तो हो चुका ही है. सही है, ठीक है ना. अब हम ही रह गए हैं, तो ठीक है, हम वैसे भी एजुकेशन में सबसे नीचे हैं, हम वैसे भी हर चीजों में सबसे नीचे हैं, तो यहाँ भी रहेंगे. देखें, जो मॉडर्न निजाम है उसको आप देखें, IBM, गूगल, फेसबुक, जनरल मोटर्स वगैरह, वो तनख्वाहें देते हैं, वो नहीं देते घर वो गाड़ी. अमेरिकन गवर्नमेंट कोई घर गाड़ी नहीं देता, बर्तानिया कोई घर गाड़ी नहीं देता. मैं अभी रिसेंटली यस मिनिस्टर देख रहा हूँ, दोबारा जरूर देखें. यस मिनिस्टर 1970s का प्रोग्राम है. 1970s में मिनिस्टर को वो एक एपिसोड में आता है कि उसके पास गाड़ी कोई नहीं है, उसके पास घर कोई नहीं है. ठीक है, तो यार ये दुनिया का निजाम है. हम क्यों चाहते हैं ये, मैंने कहा ना, गोरे ने कॉलोनियल निजाम बनाया था कि आपको घर देगा, आपको और नौकर भी देगा, धोबी भी घरों में होता था, सब कुछ होता था, पर वो बिकॉज वो गोरे, वो इंपीरियलिस्ट लोग थे, वो कॉलोनियल लोग थे. बिल्कुल. हमने जनाब वो अडॉप्ट कर लिया. नंबर 2, ये जब आपकी आई कनाल कॉलोनीज आई, इमरान अली की किताब पढ़ लें, इमरान जब कनाल कॉलोनीज आई, जब उन्होंने डैम शैम्स बनाई या नहरें बनाई, तो जब वो नई नई जमीन आ गई जो बंजर पड़ी थी, उन्होंने उठा के लोगों को देनी शुरू कर दी, लॉयल्टी विन करने के लिए. उन्होंने ये सारे चौधरी जो आपके आज लैंडलॉर्ड बने फिर रहे हैं, उनकी इजाद है वहां के. ठीक है ना. और उसी तरह उन्होंने आपके सरकारी परिंदों को ये जमीनें दी. हमारे एंसेस्टर्स, मुझे याद है, कोई बेचारा डिप्टी कमिश्नर लग गया, उसको 100 उस जमाने में 100 मरबे मिल गए, यू नो. अब कम हो जाते, बट ये गोरे का निजाम है. खुदा के वास्ते आजाद कौमों का निजाम नहीं होता.
یہ تو گفٹ دیتی ہے حکومت اپنے وہ خریدنے کے لیے بندوں کو. کیا آپ ڈیموکریسی میں چاہتے ہیں حکومت اپنے کرندے خریدے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی نہیں چاہتے. اچھا سر، ایک آخری سوال جو میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے، مجھے ضرور پوچھنا چاہیے آپ سے. سر، پائڈ ایک تھنک ٹینک کا اس کا رول تھا، اب ایک ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن ہم نے بنا دی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پائڈ اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے؟ سر، ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن تو پاکستان میں اور بھی بہت سارے ہیں. پائڈ اپنا رول پلے کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، اور ڈگری ایوارڈنگ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز پہ کنفیوز رہتے ہیں. پائڈ نے کوشش کی، وہ کوا چلا ہنس کی چال والی بات، پائڈ نے کوشش کی کیونکہ یونیورسٹیز کو بہت پیسے مل رہے تھے. پائڈ نے کہا ہم یونیورسٹی بنا لیں، ہمیں بہت پیسے ملیں گے، ٹھیک ہے، بٹ پائڈ وہ کر نہیں سکا. ٹھیک ہے، اور پائڈ کا ڈگری ایوارڈنگ کا رول بنتا ہے جو میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے، دو چیزیں پہلے غور کر لیں. پائڈ ابھی تک سب سے اچھا ادارہ ہے اپنے ایریا میں، لمپ سے بھی بہتر ہے، سب سے بہتر ہے. اگر آپ پائڈ کی ریسرچ دیکھیں تو کوئی ہمارے مقابلے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ پائڈ سے، لمپ سے اور نس سے بہتر ہے. بالکل، آپ دیکھ لیں کہ ہمارے مقابلے کی ریسرچ کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں. نمبر دو، جو ہم کام کرتے ہیں ویسے بھی یہ کیا کہتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس بھی لے لیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس آئی بی ایم میں بیٹھے ہوئے، لمز میں بیٹھے ہوئے، ادھر بیٹھے ہوئے، اپنا نس میں بیٹھے ہوئے. ہمارے اسٹوڈنٹس آپ کے منسٹری آف فائنانس میں بیٹھے ہوئے، ہمارے اسٹوڈنٹس ورلڈ بینک میں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ماشاءاللہ ابھی بھی دے آر دا بیسٹ ان دا فیلڈ، ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ ہے. نمبر دو، پائڈ کو جو میں نے جو کوشش کر رہا ہوں بنانے کے لیے کہ پائڈ از ناٹ اے ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن کہ پائڈ انڈر گریجویٹ ڈگریز دے گا یا پائڈ ایم ایز دے گا. پائڈ از اونلی a research institute with advanced experiential learning. ہمارے جو بندے آئیں گے وہ ہمارے ریسرچ پروگرام میں اسٹیبلش ہوں گے، ہمارے ساتھ ریسرچ کریں گے، اس کی بیسس پہ ان کو ڈگری ملے گی، اینڈ دے ول دین بی دا بیسٹ ان دا مارکیٹ، ٹھیک ہے. تو اس میں اگر ہم اس کو اس طرح طریقے سے چلائیں، ہمارے یہاں ایک اور آپ کو بتا، ہمارے یہاں ایک اور فراڈ چل رہا ہے کہ اس زمانے میں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل اکانومی ہے، ہمارے لوگ ابھی تک بیٹھے، اور ایچ ای سی بھی اس میں غلطی کر رہا ہے کہ سب لیکچر کی گیم کھیل رہے ہیں. ہمارے ملک میں کچھ گیمیں سمجھنے والی ہیں مہتاب صاحب. ایک تو لیکچر کی گیم ہے، دوسری میٹنگ کی گیم ہے، ٹھیک ہے. میٹنگ میں بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکچر میں بھی کچھ نہیں ہوتا. وہ پرانے نوٹس لے کے بیٹھے ہوں، انہیں پرانے نوٹوں پہ وہ جناب تقریر کر کے چل جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو کوئی سمجھ آتی نہیں آتی. اسٹوڈنٹ پھر امتحان کے سیٹ سوال ہوتے ہیں، وہ رٹا لگا کے امتحان پاس کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. دس از دا بگیسٹ پرابلم دیٹ وی گاٹ ان آور سسٹم. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آج کل جب یہ زوم آ گیا، ویڈیو آ گیا، میں تو کہتا ہوں کووڈ کی ایک بڑی مہربانی ہے، ہمیں یہ چیزیں سکھا دی، ورنہ ہم ان کو اگنور کرتے تھے، ٹھیک ہے. اب تو قسم خدا کی لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، اور کرنا بھی ہے تو زوم پہ کریں، کرنا بھی ہے تو ویڈیو پہ کریں. میں کہتا ہوں میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سارے ہمارے ویبینار اٹینڈ کریں، وہ زیادہ سیکھ لیں گے بنسبت لیکچر سے، ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنی ایجوکیشن سسٹم کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے، نیا بنانا ہے. میں پائڈ میں اس میں انوالوڈ ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ٹوٹلی میں آپ کو بتاؤں. فار ایگزامپل، جب میں آیا تو یہاں 150 لیکچر ہو رہے تھے پائڈ میں ہر سیمسٹر. میں نے آتے ساتھ میں نے کہا یہ 150 لیکچر کیا ہے، اس کو بیٹھ کے بڑی محنت کر کے اس کو کٹ ڈاؤن کیا، وہ 50 پہ آ گیا، ٹھیک ہے. اب ہم نے کٹ ڈاؤن کر کے میرے خیال کو 30-40 پہ لے آئے، بیکاز اتنے لیکچرز کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ابھی میں شور مچا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں لیکچر جو ان سے ہیں وہ آپ جو اس کا خان اکیڈمی والے بچے کا بڑا اچھا پیراڈائم ہے. میں نے کہا جی لیکچر ویڈیو پہ ڈالیں، کلاس روم کو ایکسپیرینشیل بنائیں، ٹھیک ہے. اور بچے جو سیکھیں گے ریسرچ سے سیکھیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں سستی آ گئی ہے. بچے کہتے ہیں ہمیں 4 سوالوں کا امتحان دے دو، وہ بڑا آسان ہے، ریسرچ نہیں ہم کریں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہاں جی کٹ اینڈ پیسٹ سولوشن، ہاں کٹ اینڈ پیسٹ، وہ بچوں کو بھی آپ نے لیزینس سکھا دی ہے. میں بچوں کو کہہ رہا ہوں بھائی تمہارا کریئر تب بنے گا اگر تم کریٹیوٹی ابھی سے سیکھ جاؤ، تھوڑی محنت ابھی سے سیکھ جاؤ. اب یہ پیراڈائم چینج ہے، اب لیٹس سی چلتا ہے کہ نہیں چلتا. بہت پیراڈائم چینجز چاہیے مہتاب صاحب آپ کے ملک میں، پر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اگر ہماری لیڈرشپ سوچنے والی ہوگی. میں نے تو عمران خان کے آنے پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس نے پڑھا بھی تھا، پھر مجھے تو نکال دیا باہر، بیکاز خیر نوٹ تک کہ میں اپوائنٹمنٹ مل رہی تھی، ان دا سینس بات بھی کرنی بند کر دی میرے ساتھ، ان کو کہا بند کر دی انہوں نے. میں تو لکھا تھا ایک، اور انہوں نے پڑھ بھی لیا تھا. میں نے کہا تھی دیکھیں بات سنی، چینج آتا ہے کیبنٹ سے. اگر پڑھنے والا کیبنٹ بنائیں گے تو کچھ ہوگا، پڑھنے والا کیبنٹ نہیں ہوگا، باتیں کرنے والا کیبنٹ ہوگا تو بھول جائے. اور دوسری چیز جو میں سیکھا ہوں ایلن گرینسپین سے، اس کی بایوگرافی میں بڑی اچھی بات، وہ کہتا ہے جی میں میٹنگیں ساری صبح کرتا ہوں، دوپہر میری خالی ہوتی ہے کیونکہ مجھے پڑھنا ہوتا ہے. اگر میں پڑھ کچھ نہیں سکتا تو میں کچھ نہیں بن سکتا. تو خان صاحب کو میں نے لکھا تھا، میں نے کہا جی کچھ ٹائم تو رکھیں پڑھنے کے لیے.
اگر سارا ٹائم میٹنگوں میں ضائع کرا دیں گے, اور یہ تو بیوروکریٹس کا کام ہے, سارا ٹائم میٹنگ میں ضائع کرو بیکاز یو لک ویری بزی, بڑا اچھا لگتا ہے. پڑھنا بہت مشکل ہے, میٹنگ کرنا بہت آسان ہے, بولنا بہت آسان ہے. سب سے مشکل کام ہے مہتاب صاحب پڑھنا. ڈیفینیٹلی سر, لیکن انہوں نے 2.5 سالوں میں سر کوئی ایک ریفارم اگر آپ کو کوئی یاد ہے تو مجھے بتا دیں جو انہوں نے انٹروڈیوس کی ہو. میرے خیال میں کچھ نہیں کیا. کہاں کر سکتے. دیکھیں یہ جو چیز ہے نا, وہ پھر تھوڑا سا توڑ پھوڑ کرنی پڑتی ہے. وہ ایک بندہ ہے کلیٹن کرسٹنسن, ابھی مر گیا, اس کی بڑی اچھی کئی کتابیں, اس کی تھیوری بڑی اچھی, اس کی تھیوری شمپٹر سے اس نے اٹھائی ہے, شمپٹر کی بھی تھی اس کی what do you call it, آپ کو ڈسرپٹ کرنا ہے. اگر آپ ڈسرپٹ نہیں کرتے تو کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ ایک گھر بڑا اچھا سارا چل رہا ہے, اگر آپ نے اس کو چھیڑنا ہے تو کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ کرنی پڑے گی. اگر خان صاحب توڑ پھوڑ کرنے کو تیار نہیں, ہمارا کوئی لیڈر توڑ پھوڑ کرنے کو تیار نہیں, ہر کوئی کہتا ہے بس کیبنٹ روم میں بیٹھ کے کچھ چھوٹی موٹی باتیں کر دو, عید کا وہ رمضان پیکج دے دو تو فلانا پیکج دے دو, پھر ریفارم تو نہیں ہے نا, پھر تو وہی پرانی باتیں. کچھ توڑ پھوڑ کرنی پڑے گی, کچھ ڈسرپشن کرنی پڑے گی, پھر ریفارم ہوگا. اگر گورنمنٹ ہاؤس کی دیوار نہیں توڑ سکتے تو ریفارم کیسے کریں گے بھائی؟ سر لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے ہوئے ہیں, عمران خان صاحب اپنی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اپنے بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضہ نہیں چھڑوا سکے لاہور میں, تو ریفارمز تو دیکھ لیں پھر کس طرح سے ہوگی. بالکل صحیح ہے. میں آپ کو اپنا قبضے کا اگزامپل دے دیتا ہوں. میرے گھر کے سامنے دیوار بنی ہوئی ہے, میں 20 سال سے کورٹ میں بیٹھا ہوا ہوں, کورٹ سنتا ہی نہیں کہ جی بیوروکریٹ نے دیوار بنا دی, آرام سے میں اپنے عیاشی کے لیے. ہاں اچھا, اس کے علاوہ میرا پلاٹ علیم خان نے قبضہ کیا تھا, کورٹ میں بھی گیا, میں جیت بھی گیا, پھر بھی ہار گیا, بیکاز ہمارے کورٹ کو اکنامکس ہی نہیں سمجھ آئی. تو یہ تو دنیا جہان میں چیز ہے. کورٹ ہمارا جون صاحب وہ کیس ہی نہیں لگاتا. آپ مجھے سمجھ آ گئی ہے عمران خان صاحب کیوں نہیں آپ کی بات سنتے, کیونکہ آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. علیم خان کے خلاف آپ نے کیس لگایا ہوا ہے, وہ تو ختم ہو گیا. اب بس لگایا ہوا بھی کیا کرے. اب دیکھیں نا, سب باتیں صحیح ہے, عمران کو پتا ہے, اس کو بتایا ہوا میں نے پہلے سے, بیفور علیم خان جوائن کہ یہ ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ڈیم اٹ, اگر ریفارمر, میرا تو خیال ہے, میں نے عمران کو کہا تھا لانگ ٹائم اگو, میرا ابھی بھی یہ خیال ہے, میرا خیال تھا عمران کو پالیٹکس جوائن ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے کہا تم نیلسن منڈیلا کا ماڈل پکڑو, بیکم نیلسن منڈیلا آف پاکستان, ناٹ اے پرائم منسٹر. آئی تھنک نیلسن منڈیلا کا ماڈل لیتا, آج ہی وڈ ہیو انفلوئنسڈ پاکستان فار مور دین ایز اے پرائم منسٹر. پرائم منسٹر تو ایک پپٹ ہوتا ہے یار, وہ تو بیچارہ کمرے میں بند ہو کے رہ جاتا ہے, اس کو تو ٹائم نہیں ملتا باتھ روم بھی جانے کا یار, تو یہ چیز ہے. ہمارے یہاں نیلسن منڈیلا کوئی نہیں. آپ نے ٹائم دیا, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمیں مزید جو ہے جب بھی ہم ریکویسٹ کریں گے آپ ٹائم دیتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. خدا حافظ. تھینک یو, خدا حافظ.